حیدریوں کلندروں سوال کیا ایک صحابی نے، یا امیر المؤمنین ذرا ایک لفظ میں، ایک جملے میں جناب سیدہ کو ایک جملے میں ہمارے لیے بیان فرمائیے. سننا چاہیں گے؟ سارے مجمع کی توجہ ہو. ایک جملے میں جناب سیدہ کو ہمارے لیے بیان فرمائے. تو جناب امیر نے کہا جنت سے ایک پھول نازل ہوا تھا جو واپس جنت میں چلا گیا، لیکن آج تک اس کی خوشبو دنیا میں باقی ہے. بھائی جملہ جناب امیر علیہ السلام فرما رہے جنت سے ایک پھول نازل ہوا تھا، وہ دوبارہ جنت میں واپس چلا گیا، لیکن اس پھول کی خوشبو آج تک اس ساری دنیا میں باقی ہے. جس سیدہ کی صرف دنیا میں 18 برس زندگی نے اتنی خوشبو پیدا کر دی ہو کہ آج اگر ایمان ہے تو سیدہ کے صدقے میں، نور ہے تو سیدہ کے صدقے میں، یہ مجلسیں ہیں تو سیدہ کے صدقے میں. کبھی آپ نے سوچا وہ کون ہیں؟ آئیے ذرا میں سورہ کوثر سے متعلق چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اگر سننا پسند فرمائیں. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن جتنا پیش کروں، جس آپ محبت سے سن رہے ہیں اسی محبت سے سنتے رہیے گا. یقین مانیے بے انتہا نکہت ہے. ممبر پہ جتنی بھی یا آپ حضرات کی دعاؤں سے میں پیش کر رہا ہوں، جو مطالب جتنا ٹوٹا پھوٹا پیش کروں عقیدتوں محبتوں سے سن لیجئے گا. عزیزان گرامی، انا اعطیناک الکوثر قرآن کے 114 سورے ہیں. قرآن میں 114 سورے، 114. اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے وابستہ رکھا. 114 سورے ہیں قرآن کے اندر، 1 اور 14. اور قرآن کے اندر جو سب سے مختصر سورہ ہے وہ ہے سورہ کوثر. لیکن اعجاز کی روح سے جو اس سورہ کو امتیاز حاصل ہے وہ کسی اور سورہ کو نہیں. اعجاز کی روح سے یعنی معجزے کی روح سے، توجہ کیجئے گا، معجزے کی روح سے جو اس سورہ کو مقام حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں. اور کیوں نہ ہو؟ جس بی بی کی شان میں یہ سورہ آیا ہے اس بی بی کی کوئی دنیا میں مثال موجود نہیں ہے. عزیزان گرامی، اب یہ سورہ مکے کا سورہ ہے، مکی سورہ ہے. بعض افراد نے اس کو مدنی بھی لکھا ہے، لیکن تقریباً تمام شیعہ سنی علماء نے، زیادہ تر نے اس کو 90% سے زیادہ علماء نے مکے کا سورہ لکھا. بہت بڑا ایک شاعر تھا، تھوڑی سی تمہید سن لیجئے گا. بہت بڑا شاعر تھا، تفسیر کی تمہید شاہ کے نام سے، میں نے شاید پہلے کبھی واقعہ پیش کیا. شاہ کے نام سے ایک بہت بڑا شاعر تھا. پورے سال کلام نہیں کرتا تھا، خاموش رہا کرتا تھا. سال میں صرف ایک دن بولتا تھا، اور اس لیے نہیں بولتا تھا کہیں فصاحت و بلاغت کم نہ ہو جائے. عام لوگوں سے بات کرنے سے کہیں اس کی فصاحت و بلاغت کم نہ ہو جائے. ہر روز اپنے گھر سے شام کو چہل قدمی کے لیے نکلتا. لوگ اپنا کلام جو لکھنا جانتے تھے خود لکھتے، جو لکھنا نہیں جانتے تھے دوسروں سے لکھواتے، اور کہتے بھی شاشا اس میں سے غلطیاں نکال دو. قلم ہاتھ میں رکھتا، پڑھتا، اور ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اس میں لکھتا کہ اس میں یہ غلطیاں. جناب سرور کائنات نے جہاں 7 معلقات تھے خانہ کعبہ کے اندر، 7 بہترین قصیدے لٹکائے گئے تھے عربوں کے. وہاں پہ ایک مرتبہ ایک صحابی سے کہا لکھو سورہ آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کہا جہاں 7 معلقات لٹکے ہیں نا وہاں جا کے یہ سورہ لٹکا دو. اب سارے کے سارے عرب پڑھنے لگے. اگر انہیں جواب آتا ہوتا، قرآن نے کہا تھا قرآن کے سوروں جیسا ایک سورہ لے آؤ. اگر ایک بھی سورہ لا سکتے ہوتے تو لے آتے، شکست کے لیے کافی تھا. جب جواب نہیں بن پایا، جب ان سے جواب نہیں بن پایا تو انہوں نے پتھر اٹھائے، انہوں نے پیغمبر اسلام کو اذیت دینا شروع کی. اب سمجھ میں آیا دہشت گردی کون کرتا ہے؟ جس کے پاس علم کا جواب نہ ہو وہ دہشت گردی کرتا ہے. اگر بات پہنچ رہی ہے بس ایک مرتبہ تمام کے تمام عرب نے کوشش کی کہ اس سورہ جیسا ایک سورہ بنا لائیں، سورہ کوثر. سب کے سب بیٹھ گئے کوششیں کر رہے تھے. جب کسی سے سورہ کوثر جیسا سورہ نہ بن سکا تو انہوں نے ایک مرتبہ وہ جو خانہ کعبہ کے اندر جس کاغذ پہ لکھا تھا سورہ کوثر وہاں سے اتارا اور کہا آج شام جب شاہ اپنے گھر سے چلے گا تو اس کے سامنے سورہ کو پیش کرنا. سب کے سب ساتھ ساتھ چلنے لگے. عاص بن وائل ہیں، ولید بن مغیرہ ہیں، ابو جہل ہیں، سب کے سب جتنے سردار تھے سب جمع ہو گئے کہ آج شاہ سے جواب لیں گے. ہم سے جواب بن نہیں پایا. وہ شاہ جو پورے سال کلام نہیں کرتا تھا سب کے قصائد پڑھتا جاتا.
اور اپنے قلم سے تصحیح کرتا جاتا. یہ غلطیاں ہیں. ایک مرتبہ کسی نے سورہ کوثر اس کے سامنے رکھا، کہ ذرا اس مجموعے کے اندر غلطیاں نکال دے. شاہ نے ایک مرتبہ قلم ہاتھ میں اٹھایا، سورہ کوثر کو پڑھا، لکھنا چاہا، سوچا، اس سے کوئی غلطی نظر نہیں آئی. اس نے دوبارہ سورہ کوثر کو پڑھا، پھر قلم اٹھایا، پھر کوئی غلطی نظر نہیں آئی. تیسری دفعہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کے بعد وہ جو پورے سال نہیں بولتا تھا بول اٹھا، ما ھذا من کلام البشر. توجہ فرمائی نہیں کرا. ایک مرتبہ شاہ نے کہا ما ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں، یہ ما فوق البشر کا کلام ہے. اب سارے عربوں کو یقین ہو گیا کہ ہم قرآن کا جواب نہیں لا سکتے. مقابلے شروع کر دیے. جانتے ہیں یہ سب سے مختصر سورہ ہے. اس کے الفاظ جو اس سورہ میں آئے ہیں پورے قرآن میں اور کہیں نہیں آئے، کیونکہ جس بی بی کی شان میں یہ الفاظ آئے اس بی بی کی پوری کائنات میں دوسری مثال نہیں ہے. اس لیے اللہ نے جو ان کے لیے الفاظ استعمال کیے پورے قرآن میں استعمال نہیں کیے. اگر سننا چاہیں میں پیش کروں گا. اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا. ہم بعض اوقات اپنی عظمت بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ اللہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو کوثر عطا کیا. نہ جانے یہ کوثر کیا ہے کہ اسے بھی ناز ہے کہ ہم نے یہ کوثر عطا کیا. پتہ نہیں کون ہستی ہے کہ جس پہ اللہ کو بھی ناز ہے. تھوڑی سی توجہ سے سنیے گا. انا اعطینا، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا. اللہ نے پیغمبر السلام کو سب کچھ عطا کیا، لیکن کسی مقام پہ نہیں کہا ہم نے آپ کو عطا کیا، ہم نے آپ کو قرآن دے دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، نہیں، وہاں پہ بھی اِنَّا آتَيْنَاكَ نہیں کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو قرآن دیا. لیکن یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا آتَيْنَا، بے شک ہم نے، صرف ہم نے آپ کو عطا کیا. آپ ہی کو عطا کیا، کسی اور کو عطا نہیں کیا. اس کا مطلب ہے یہ کسی اور کے پاس ایسی مثال ہی نہیں ہے. 26 اقوال لکھے ہیں کوثر کے لیے بعض علماء نے. علامہ طباطبائی کہ آج میں ساری تفسیر سورہ کوثر سے متعلق دیکھ رہا تھا، اول سے آخر تک سب پڑھ کے آیا کہ جو سورہ کوثر پہ لکھا کہ انہوں نے کیا یہاں پہ لکھا. بس 2 اقوال جو ائمہ معصومین کے قول سے ثابت ہیں کہ یہ کوثر کیا ہے. اب سب کی توجہ ہو میرے ساتھ، مجمع ہے میرے ساتھ؟ اگر سب کی توجہ ہے میرے ساتھ تو جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے باوجہ بلند صلوات. انا اعطیناک، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے الکوثر، ہم نے کوثر عطا کیا. اب یہاں پہ بے انتہا اقوال ہیں. کیا ہے؟ سب کے سب شیعہ سنی علماء نے ایک لفظ لکھا ہے کہ کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو. خیر کثیر کوثر ہے، لغت کے اندر خیر کثیر کوثر ہے. کچھ علماء نے لکھا یہاں پہ مراد کوثر سے دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت کا حوض کوثر ہے. اگر آخرت کا حوض کوثر ہوتا تو اللہ نے جب جب آخرت سے متعلق قرآن میں بحث کی ہے تو الفاظ یہ استعمال کیے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا. کچھ لوگ ہیں اللہ نے جب آخرت سے متعلق بحث کی ہے، اب جو اہل علم ہیں ادب جانتے ہیں وہ فوراً پہنچ گئے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہاں مستقبل کا مضارع کا فیوچر ٹینس آیا ہے، مضارع کا صیغہ آیا ہے، مستقبل کا صیغہ آیا ہے. اللہ نے کہا آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، روک کے ایک جملہ پیش کر دوں، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. آپ کا رب آپ کو روز قیامت اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اب سمجھ میں آیا؟ امت کو جرأت نہیں کرنی چاہیے کہ کہیں کہ محمد ہم جیسے، ارے صحابہ پیغمبر جیسے نہیں تو امت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ہو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک، بے شک کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. اب تمام شیعہ سنی علماء نے اس پہ متفق ہیں، سب متفق ہیں کہ یہ عاص بن وائل تھا یا ولید بن مغیرہ تھا یا ابو جہل تھا یا سبھی ہوں گے. جب پیغمبر کے دونوں بیٹوں کا انتقال ہوا، پہلے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہوا 2 برس کے تھے، پھر جناب عبداللہ کا انتقال جب ہو گیا تو عاص بن وائل نے ایک مرتبہ پیغمبر کو جاتے دیکھا جب وہ قبرستان سے آ رہے تھے، جنت معلیٰ سے آ رہے تھے.
جناب عبداللہ کو دفنا کے اپنے صاحبزادے کو آتے دیکھا تو کہا فہو ابتر، اپنے بیٹے سے کہا، عمر اس کا بیٹا ساتھ میں بیٹھا تھا، کہا اب یہ ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہو گئی ہے، دونوں بیٹے مارے، دونوں بیٹے انتقال کر گئے، اب ان کی نسل نہیں ہے، ہم لوگ جاری رہیں گے۔ پیغمبر نے سنا، جواب نہیں دیا۔ یہ پیغمبر کا مقام تھا کہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا، لیکن اللہ دلوں کے بھید جانتا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب آپ کو اذیت ہوئی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، خیر کثیر کیا ہے؟ کوثر، یعنی ایسی نسل ہوگی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ ہی کی نسل ہوگی، انہی کو احساس ہوگا اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ سب کے سب دیکھتے رہے، ارے قرآن کا سورہ آ گیا، مجمع کی توجہ ہو، میں پورا خون جگر دے کے جملہ پیش کر رہا ہوں۔ سارے کا سارا مکے کا مجمع کہتا تھا ارے یہ سورہ کیسا سورہ آیا، ارے محمد کے تو دونوں بیٹے مارے گئے، اب یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ جتنے دشمن تھے ان کے بیٹے بھی ہیں، ان کے خاندان بھی ہیں۔ پیغمبر سے اللہ نے وعدہ کیا آپ کی نسل قیامت تک جاری رہے گی، دشمن ابتر ہو جائیں گے۔ دیکھتے رہے مکے والے کہ مغیرہ بھی مارا گیا، بیٹا بھی مارا گیا، ابو جہل بھی مارا گیا، بیٹا بھی مارا گیا، ان کی نسلیں ختم ہو گئی۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ اللہ نے کہا اے میرے حبیب سارے انبیاء کی نسلیں بیٹوں سے چلی ہیں، لوگ عورت کو صنف نازک سمجھتے ہیں، میں سیدہ سے آپ کو ایسی نسل دوں گا۔ Mm-hmm.